جیسا گھمنڈی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوا۔ نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا کہا، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اسی نمرود کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جھوٹی خدائی اور بت پرستی کو للکارا، بتوں کو توڑا اور اعلان کر دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بوکھلا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آگ میں پھینکا جائے جو انسانی تاریخ کی سب سے بھیانک آگ ہو۔ سالوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ ایسی بھڑکی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہ اڑ سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن اے ناظرین، اسی لمحے آسمان سے فرمان آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، شعلے پھولوں میں بدل گئے اور ابراہیم علیہ السلام سلامت بیٹھے نظر آئے۔ نمرود کی بیٹی، جو عقل مند اور سچائی کی تلاش میں تھی، مینار پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آگ جلانے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے ابراہیم، یہ کون سا رب ہے جس کی آگ بھی فرما بردار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی اللہ جس کے دل میں معرفت ہو، اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ نمرود کی بیٹی کا دل کانپ اٹھا، اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو یہ خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا، لیکن اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اسے بچا لیا۔ وہ ایمان پر قائم رہی اور آخرکار اللہ نے اسے عزت اور نیک نسل عطا فرمائی۔ اور جس نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسے اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، اور جس نے آگ جلائی تھی وہی آگ اس کی رسوائی کی گواہ بن گئی۔ ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب زمین پر طاقت کا مطلب صرف سلطنت تھا، اور سلطنت کا نشہ انسان کو خدا بنا دیتا تھا۔ اسی زمانے میں نمرود نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ اس کی سلطنت کی سرحدیں نظر نہیں آتی تھیں۔ ان گنت فوجیں، بے حساب خزانے اور ہر طرف اس کا خوف۔ لیکن افسوس، ان نعمتوں نے اسے سجدے کے قابل نہیں بنایا، بلکہ اسے اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے کھلے عام خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہلوانے لگا کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی ان کا رب ہے۔ جس نے اس کی بات مانی اسے کھانے پینے کی سہولتیں ملیں، اور جس نے انکار کیا اسے بھوکا اور بے بس چھوڑ دیا گیا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رب صرف ایک ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو نہ پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ جب یہ آواز نمرود کے دربار تک پہنچی تو وہ تلملا اٹھا۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اناج لینے اس کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے شرط رکھ دی کہ پہلے اسے خدا مانو، پھر اناج ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا رب صرف اللہ ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ سنتے ہی نمرود آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد نمرود نے آپ کو مناظرے کے لیے بلایا۔ اس نے گھمنڈ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ نمرود نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مروا دیا، اور بولا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے پشچم سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا جب پوری قوم عید کے میلے میں چلی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں پتھر کے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ آپ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے ایک ایک کر کے سارے بت توڑ ڈالے اور آخر میں بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب قوم واپس لوٹی تو بتوں کو ٹوٹا دیکھ کر کوہرام مچ گیا اور سب نے ایک ہی نام لیا، ابراہیم۔ نمرود کے سامنے فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے کہ کوئی دوبارہ حق کی آواز اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ سالوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی بھیانک آگ جلائی گئی کہ اس کی تپش سے ہوا کانپنے لگی۔
आग इतनी ऊंची थी कि किसी इंसान का करीब जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक मंजनीक बनाई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बांधकर आग में फेंकने की तैयारी की गई। उस लम्हे आसमान के फरिश्ते भी बेचैन हो गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लबों पर सिर्फ एक जुमला था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जैसे ही आग को आग में डाला गया, उसी पल अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। देखते ही देखते आग गुलजार बन गई, लपटें फूलों में बदल गईं और जहां जलन होनी थी वहां सुकून फैल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से उस आग के बीच बैठे थे, जैसे किसी बाग में हों। नमरूद की बेटी ये सब ऊंची मीनार से देख रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि आग जलाने के बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रही है। उसका दिल कांप उठा और उसकी ज़बान से निकल पड़ा कि ये कैसे मुमकिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह हो उसे आग नहीं जला सकती। उसी लम्हे नमरूद की बेटी ने कलमा पढ़ा और ईमान ले आई। जब नमरूद को ये पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी पर जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई और वो ईमान पर कायम रही। आखिरकार जिस नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ने उसे एक मामूली से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया, ताकि दुनिया जान ले कि ताकत तख्त से नहीं, अल्लाह के हुक्म से होती है। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि हक अकेला भी हो तो भारी होता है। ईमान आग को भी गुलजार बना देता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी नमरूद के दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिसालत अता फरमाई।